نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہماری تفسیر اور بات جو ہے سورہ فاتحہ کے اوپر چل رہی تھی۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتیں تو بیان ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد کل ایاک نعبد کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آج جو جملہ ہے وہ ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جیسا کہ کل بتایا گیا، یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دین کے اتنے دقیق مسائل اور احکامات پر عمل کرنا اس مادی دور کے اندر ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس طریقے کی پریشانیاں اور اس طریقے کے مسائل جب تمہارے ساتھ آ جائیں تو تمہیں جو طریقہ اپنانا چاہیے وہ یہی ہے کہ ایاک نعبد، اللہ رب العزت سے سوال کریں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو اس مادی دور کے اندر ہمارے لیے آسانیاں فرما اور ہمارے لیے اس مشکل دور کے اندر ایسی آسانیاں میسر فرما دے کہ دین کے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے سوال کرنا اور عبادات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کو دنیاوی اعتبار سے ہم بہت ہلکا سمجھنے لگے۔ ہم ان الفاظ کو اور اللہ سے مانگنے کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو دنیاوی منصب رکھنے والے ایک شخص کو ہم دے دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اگر کوئی ہمیں دنیاوی اعتبار سے اثر رسوخ رکھنے والا علاقے کے اندر معزز شخص اگر ہمیں دلاسا دے دے کہ آپ کے اندر اس معاملے کے اندر میں آپ کی معاونت کروں گا، مدد کروں گا، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس تسلی کو تو ہم تسلی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات اور ان پر عمل کرنا ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذکر و اذکار کرنے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے تو اس سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہے اور بیکار اور فضول کے اندر یہ اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھوں کو تھکا رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر، بخاری شریف کی آخری حدیث، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ 2 کلمات اللہ رب العزت کے یہاں بہت محبوب ہیں، زبان پر پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں اور یہ میزان کے اندر وزن کے وقت بہت بھاری ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کو کچھ سمجھتے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا امت کو سکھائی کہ جب تمہیں پریشانی آئے، کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، دینی احکامات پر عمل کرنے میں، تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ کہتے رہو کہ اللہ یہ دنیا آپ نے بنائی اور آپ ہی اس کے مالک ہیں، ہم اس میں سے کسی چیز کے کوئی مالک نہیں ہیں، آپ ان معاملات کے اندر ہماری مدد فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود یہ طرز عمل رہا کہ ہر معاملے کے اندر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم رجوع الی اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہے بلکہ ہم دنیا کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے لوگوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو خود اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا جب دستور بن جائے گا، عمل بن جائے گا، اس طرز عمل پر ہم آ جائیں گے تو اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں۔ ایک واقعہ کتاب میں نقل کیا گیا کہ ایک شخص پاکستان کا رہائشی کسی وجہ سے تنگ ہو کر پاکستان چھوڑ کر جرمنی چلا گیا، اور جرمنی میں پہنچنے کے بعد اس نے وہی طرز عمل کو اپنایا اور کام کاج ڈھونڈ کر اپنی زندگی سنوارنا شروع کی۔ اسی اثنا میں، اسی دوران اس کو ایک لڑکی بھی مل گئی، اس سے اس نے شادی کر لی۔ وہ لڑکی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اس وقت تو اس کے اوپر دھیان نہ دیا،
اور کام چلانے والا طریقہ اختیار کیا کہ بس کام نکلنا چاہیے۔ تو وقت گزرتا گیا، وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ رہتی رہی، یہ بھی اس کے ساتھ رہا، اور کافی عرصے بعد پھر ان کی اولاد ہوئی۔ جب اولاد بڑی ہوئی تو اس عورت نے، اس لڑکی نے اس بچے کو عیسائیت کی تعلیم دینا شروع کی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس پورے عرصے میں کہ میں جب گیا اور وہاں کمانا شروع کیا، پھر لڑکی سے شادی کر لی، پھر بچہ بھی ہو گیا اور اولاد ہو گئی، اس پورے عمل کے اندر مجھے کبھی دین کا خیال نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے تعلیم دینا شروع کی عیسائی مذہب کی، تو اس کے دل نے فوراً سے جھنجھوڑا، تو کیسا مسلمان ہے، تو اس سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بات اس لیے نہیں کر سکتا، مجھے خود مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مذہب کے بارے میں نہیں پتا، میں اپنے مذہب سے لا تعلق تھا، کسی سے میرا اس معاملے میں کوئی ربط نہیں تھا۔ تو اس نے جب ایک دفعہ کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ عیسائی مذہب کی تعلیم نہ دیں، یہ میرا بیٹا ہے، مسلمان ہے، اور میں اس کو مسلمانوں کی تعلیم دوں گا، اسلام کی تعلیم دوں گا، تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے فوراً سے اس کو کہا اور کہا آپ مجھے اپنے مذہب کے حق ہونے پر دلیل دیں۔ اس کے پاس علم نہیں تھا، جب بھی بحث کرتا لاجواب ہو جاتا، ہار جاتا۔ اس نے پھر اپنے پاکستان کے ایک عالم دین حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی کو خط لکھا، تو اس میں اپنا سارا حال بیان کیا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو وہ خود بھی پریشان ہوئے کہ اس کو اب میں کیا جواب دوں۔ تو انہوں نے اس کو خط میں لکھا کہ آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ لڑکی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پر ایمان رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے آپ معلوم کریں کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آپ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس سے کہیں کہ اللہ کے آگے اس بارے میں رونا شروع کر دے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ اللہ عیسائی مذہب اگر حق ہے تو میں اس کی تعلیم دیتی ہوں، اگر دین اسلام حق ہے تو میرے دل کو اس دین سے پھیر دے۔ سلسلہ چلتا رہا اور تعلیم بھی اسی طریقے سے چلتی رہی، کوئی طرز عمل بدل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بندے نے دوبارہ خط لکھا، پھر حال بیان کیا۔ حضرت نے کہا کہ ایسی طرح چلنے دیں، لڑکی کا یہ مان لینا کہ اللہ سے حق کی تلاش میں وہ دعا کر رہی ہے، یہ بھی بہت ہے۔ پھر تیسرے خط میں حضرت فرماتے ہیں کہ جواب آیا کہ ایک دن ہم واپس آ رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، کسی جگہ سے، تو ڈرائیو جو ہے میری اہلیہ کر رہی تھی، اس نے سائڈ پر گاڑی روکی اور فوراً سے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے رونے لگ گئی۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کوئی دل کی تکلیف تو نہیں ہوگی، اچانک سے گاڑی روک دی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا دل اندر سے جو ہے ایک عجیب کیفیت کا شکار ہے، اور اندر سے ایسی صدائیں آ رہی ہیں کہ گویا کہ میں جو کام کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں، اب تم یہ کرو کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو۔ تو کہتا ہے کہ میں اسلامک سینٹر کے لے کے گیا، وہاں کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد ہم گھر تشریف لائے۔ تو یہ جو خط میں لکھ رہا ہوں، پہلا روزہ ہم گھر پر سحری بنا رہے ہیں، اور سحری کے لیے ہم روزے کے لیے سحری کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں طرز عمل کیا اپنایا؟ کہ تعلیم دینا شروع کی؟ کیا درس و تدریس کا کوئی سلسلہ قائم کیا؟ صرف ایک عمل، وہ کیا کہ اللہ سے حق مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو صحیح ہے، اگر حق پر نہیں ہے تو ہمارے دل کو حق پر متوجہ کرو۔ تو یہ اللہ سے مانگنا یہ کوئی چھوٹی شے نہیں ہے۔ آج دنیا کے طرز عمل مادیت کے دور میں پھنس کر، اس معاشیات کے اندر پھنس کر ہم الجھ کر رہ گئے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کو ہم حقیر سمجھنے لگ گئے، کم سمجھنے لگ گئے۔ آج دور دیکھیں کہ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کوئی سود سے محفوظ نہیں ہے، سود ہمارے اوپر لدا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے رشوت کا بازار گرم ہے، رشوت نہ لینا تو ایک طرف، اگر ہم اپنے معاملے کے لیے نہ دیں تو کام نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے جھوٹ ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، طرح طرح کے وبال ہیں۔ تو اس دور کے اندر بچنا ناممکن ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ یہ طلب کریں کہ اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیں، اور آپ ہمیں ان معاشرے کے اس دلدل سے نکال لیں۔ اگر آپ نہیں نکالنا چاہتے، اگر ہم نہیں نکل سکتے، تو کم از کم پھر آخرت میں ہم سے مواخذہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے نا۔ ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر،
کہ اللہ ہر چھوٹی شے پر بھی قادر ہے، اللہ ہر بڑی چیز پر بھی قادر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ترغیب دی کہ تمہاری اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو اس فتنے کے دور کے اندر جب ہمارے عقائد اس دور کے اندر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان عقائد پر عمل کرنے سے عاجز ہوتے چلے جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر اپنے دین کو ہم بتانے سے قاصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک دینی فضا قائم کرنے سے ہم عاجز ہو گئے، تو کیوں نہ اللہ رب العزت سے رجوع کریں کہ اللہ ہمارا دین حق ہے، آپ ہر شے پر قادر ہیں، آپ ہمارے دین کو لوگوں کے دلوں میں نافذ فرمائیں۔ یہ اللہ سے مانگنا یہ آپ کو آگے بڑھائے گا، نہ کہ یہ کہ آپ کی اپنی کوشش پر آپ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ ہمیں آگے لے کر چلے گا۔ اللہ سے مانگنا ہمیں آگے نکالے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیں کہ شروع کے اندر 3 عقیدے بیان فرمائے، پھر ان عقائد کے لیے اللہ نے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعا سکھلا دی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ان عقائد پر پابند رہنے کے لیے تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر گامزن فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جس پر تو نے لوگوں پر انعام فرمایا، اس راستے سے ہمیں بچا لے جس پر لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ ایک دعا ہے کہ کہیں بھی پھنس جائیں تو اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ سود کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ جھوٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ غیبت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ فتنہ اور فساد کی زندگی سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیں۔ آج اس طرز عمل کو ہم نہیں اپناتے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کو بس ایسے ہی واپس لے آنا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ہم نے طریقہ اپنا لیا ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہمارا آج طرز عمل ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر ہم چھوٹا سا ادنا سا کوئی دنیا کا آدمی ہمیں تسلی دے دے کہ آپ جو ہے آپ کا کام یہ میں کر دوں گا، آپ فلاں جگہ پھنسے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو اس سے نکال دوں گا، آپ کا فلاں مسئلہ اٹک گیا ہے میں اس کو کہہ کر حل کروا دوں گا، اس کے کہہ دینے کو ہم اس بات سے زیادہ بڑا سمجھنے لگ گئے کہ اللہ کے آگے ہم نے دعا کی۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ معاملہ آپ کے آگے، اب آپ اس معاملے کو حل فرما دیں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں ناتوا ہوں، آپ ہر شے پر قادر ہیں، اور اللہ ہر شے پر قادر بھی ہیں اور قادر مطلق بھی ہیں، ہر شے اللہ عطا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو کیوں دے دی، اور اگر اللہ لے لے تو اللہ سے کوئی یہ سوال کرنے والا بھی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کیوں لے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طرز عمل وہی اپنائے جو انبیاء نے اپنایا۔ وہ 313 صحابہ جب غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے موجود تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنے اس ساری تیاری کے اوپر بھروسہ کیا، یا اللہ رب العزت کے آگے سجدہ کرنے اور دعا کرنے پر بھروسہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ یہ 313 ہیں، اگر یہ 313 کے بعد اگر یہ بھی چلے جاتے ہیں تو دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب آپ جیسا چاہیں ویسا کر لیں۔ تو اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ نے دین کو نافذ کر کے دکھایا۔ جس طرف آگے دیکھا تو گھوڑوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اونٹوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور 1000 کا مجمع سامنے موجود، یہاں 313، اور ان کے پاس کیا ہے؟ 8 اونٹ ہیں، میرے خیال سے 2 یا 3 گھوڑے ہیں، 8-9 تلواریں ہیں، باقی سارے لاٹھیاں پکڑ کر چل رہے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی مدد مانگ کر اللہ کے آگے نکل گئے کہ یا اللہ اب یا تو شہید ہیں یا پھر اللہ تیرا دین نافذ ہو کر رہے۔ 313 کے مقابلے میں جہاں ساز و سامان بھی موجود ہو اور اس طرف طاقتور لوگ بھی موجود ہوں، اچھی جگہ بھی انہوں نے اپنے اعتبار سے لے لی ہو، دوسری طرف کمزور لوگ بھی ہیں اور کم بھی ہیں، سامان بھی پورا نہیں ہے، لیکن بیچ میں کیا چیز ہے؟ صرف اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا، کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گئے تو اللہ نے دعا کو قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کو کامیاب کیا، ان لوگوں کے لیے جنت کا بشارت دنیا میں اللہ نے فرما دی کہ ان لوگوں نے جس نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی ہے اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت عطا فرما دی۔ اپنی بساط کے مطابق کوشش کی اور نکل گئے اور آگے اللہ کے رکھ دیا کہ اللہ یہ سب کچھ ہے بس۔ آج ہم بھی اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں بس بخش دیے جائیں گے، بلکہ اللہ کے آگے اس مسئلے کو بھی رکھ دیں کہ اللہ اپنی کوشش کے مطابق دین پر عمل کر رہے ہیں،
اپنی کوشش کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، اپنی کوشش کے مطابق منکرات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اب آپ اس میں ہماری مدد اور نصرت فرما دیں، ہمارے ملک کو سود کا خاتمہ فرما دیں، جھوٹ اور غیبت کا خاتمہ فرما دیں، رشوت کا خاتمہ فرما دیں، ہمارے ملک کے اندر اسلام کا بول بالا فرما دیں۔ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ تو جب اس طرز عمل کو اپنائیں گے تو تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہر مسئلے میں ہر حاجت آپ کے سامنے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دین اسلام کو یا اللہ مسلمانوں اور انسانوں کے دلوں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے یا اللہ سب کو غلبہ نصیب فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔